أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. لائق عزت تعظیم و تکریم مہمانان اعظام، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کل قربانی کا ایک موسم چل رہا ہے. جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے قربانی قریب ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کی خوشیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. جو یہ قربانی کی خوشی ہے یہ دراصل ایک رزلٹ ہے، جس رزلٹ کے بنا پر آج ہم لوگ قربانی منا رہے ہیں. پچھلے جمعے کے اندر چند باتیں عرض کی گئی تھیں کہ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس آزمائش میں مکمل طور پر کھرے اترے، جس کے نتیجے میں یہ قربانی کا حکم ہوا ہے. ساری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک اللہ رب ذوالجلال نے ایسے کٹھن امتحانوں سے گزارا ہے. اس امتحان پہ چلنا، آزمائشوں پہ چلنا، اس مصیبت کا فیس کرنا عام انسان کی بات نہیں تھی. بچپن میں حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، بت بنانے والے کے گھر میں پیدا کیا. حضرت ابراہیم کو آرڈر ملا، اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ ابراہیم تم جا کر کے اپنے باپ کو دین کی دعوت دو، اللہ رب ذوالجلال کی دعوت دو، ایمان کی دعوت دو. چھوٹے بچے ہیں.
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، چونکہ اللہ کا حکم تھا، جا کر کے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کہ تم جو یہ بت بناتے ہو، یہ پتھر کے سامنے اپنے سروں کو رگڑتے ہو، اسے خالق مانتے ہو، اسے معبود بناتے ہو، یہ کچھ کام کے نہیں ہیں۔ تم جب ضرورت کے تحت ان کو پکارو گے تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے، پتھر کہاں سے جواب دے سکتا ہے؟ بہت کچھ سمجھایا، دلیلوں کے ذریعے سمجھایا، لیکن باپ نہ سمجھ تھا، چونکہ وہ بتوں کا دل دادا تھا، تو اس نے حضرت ابراہیم سے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم تو ہمیں بہکانا چاہتا ہے، ہمارے معبود یہ پتھر والے ہیں، ہم تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، اگر تو اپنی بات سے نہیں ہٹے گا تو میں تجھ پر رجم جاری کروں گا۔ رجم کہتے ہیں آدمی کو گڑھے کے اندر ڈال کر کے اتنا حصہ بچا دیا جاتا ہے، پھر اس پر پتھروں کی بارشیں کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنے پتھر اس پر برسائے جاتے ہیں کہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اپنی بات سے تو پیچھے نہیں ہٹے گا، ہمارے معبودوں کا تو ساتھ نہیں دے گا، تو ان کی پوجا نہیں کرے گا تو تجھ پر رجم کر دوں گا، یعنی پتھر مار مار کر کے تیری موت آ جائے گی، اتنا تجھے ستاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرا باپ ماننے والا نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکل کر کے چلے گئے۔ یہ بچپن سے امتحان ہو رہا۔ پھر بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد آگ کا حکم ہوا، آگ کی آزمائش آئی۔ پھر یہ ہوا کہ ابراہیم جاؤ نمرود کے سامنے حق کی دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، چونکہ وقت کا بادشاہ تھا، جس کی سلطنت تھی، دبدبا تھا، چونکہ ادھر آرڈر تو اللہ کا تھا۔ گئے پھر نمرود کے سامنے جا کر کے کہنے لگے اللہ کو کیوں نہیں مانتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری مخلوق کا مالک ہے، میرا اللہ وہی ہے، میں تجھے اس اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ نمرود تو نمرود تھا، تو اس نے کہنے لگا اللہ واللہ کوئی نہیں ہے، میں ہی خود اللہ، میں ہی بڑا ہوں، میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں۔ پھر جب باز نہیں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل ڈٹ کر کے نمرود کے سامنے کھڑے رہے، تو نمرود نے کہا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، جاؤ اسے آگ کے اندر ڈال دینا۔ پھر آگ کو دہکایا گیا، بڑے پیمانے پہ آگ سلگائی گئی، کئی میلوں دوری پر اگر پرندہ بھی اڑ کر کے چلا جاتا، اس کی آگ کی بھام سے وہ بھی نیچے جل کر کے خاک ہو جاتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم کرا گیا کہ تمہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل مطمئن ہے، کہا کہ جس اللہ نے مجھے نمرود کے سامنے بھیجا، میں اس کی دعوت کو لبیک کہہ کر کے نمرود کے پاس گیا، اب اگر اللہ کا فیصلہ ہے مجھے آگ میں ڈالنے کا تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ادھر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، پھر ادھر سے وہی آئی اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے، ڈائریکٹ آگ کو حکم ہوا۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے، سورہ اسرائیل میں، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تیرے پیٹ میں جو آنے والا ہے میرا خلیل ہے، تو اس کے لیے ٹھنڈی بن جا، تیری صفت تو جلانے کی ہے، جب میرا آرڈر تجھ پر ہو رہا ہے تو اس کے لیے نرم بن جا، ٹھنڈی بن جا، بالکل باغ والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر وہ آگ ٹھنڈی بن گئی، گلے گلزار ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل 40 دنوں تک آگ میں رہے۔ پھر جب واپس آئے تو قوم کے کئی لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ آگ کے اندر جلانا تھا، یہ جلا کیوں نہ سکی؟ ہاں کوئی تو بات ہے، اس آگ کو مالک کا حکم ملا ہے، تبھی تو یہ آگ ابراہیم پہ جلا نہ سکی۔ پھر یہ دوسرا امتحان یہاں بھی پاس ہو گئے، پھر بڑے ہوئے۔ بڑے ہونے کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا. پھر ایک لمبی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑے آہ و زاری کے بعد، پھر اللہ رب ذوالجلال کے سامنے مناجات کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہونہار لڑکا ولد صالح عطا کیا. بڑی عمر کے بعد جو بچہ پیدا ہوا تھا، پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد ابھی کھیلتا پیتا بچہ ہے، پھر اللہ رب ذوالجلال کا امتحان آ گیا. کہا کہ جاؤ اس بیٹے کو لے کر کے جاؤ، اپنی بیوی، اس کی ماں، دونوں کو لے کر کے جاؤ، ایسی جگہ پہ چھوڑ آنا جہاں پرندہ بھی پر نہ مارے، جہاں نہ پانی ملے، جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ملے، جہاں نہ رہنے کا انتظام ہو، بالکل چٹیل میدان. پھر بغیر چوں چرا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے جا کر کے اس جگہ پہ چھوڑا ہے. پھر وہاں پر بھی کامیابی ملی، پھر وہ واقعہ بھی ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو لخت جگر حضرت اسماعیل کی عمر بڑھتی گئی. کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی عمر 12 یا 13 سال کی تھی، ابھی بلوغت کے قریب پہنچے تھے. پھر اللہ رب ذوالجلال نے خواب کے اندر مسلسل 3 راتوں تک یہ دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کے چلا رہے ہیں. پہلی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو لٹائے ہیں، چھری ہاتھ میں ہے، ذبح کر رہے ہیں. دوسرے دن اٹھے، سوچا کہ یہ خواب تھا. دوسرے دن سوئے، پھر وہی خواب. پھر تیسرے دن جب سو رہے، پھر تیسرے دن بھی وہی خواب ہو رہا ہے. پھر جب صبح ہوئی تو اٹھے، ہونا ہو یہ اللہ کا آرڈر مجھے خواب کے ذریعے سے بتلایا گیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اگر میری اور آپ کی طرح ہوتے تو اس خواب کو ہٹا دیتے کہ بھائی یہ نیند والا خواب ہے. جو شریعت پر چلنا چاہتا ہے، جس دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے اللہ رب ذوالجلال کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، مجھے اللہ رب ذوالجلال کی بات ماننی ہی ہے، تو وہ بہانے یوں نہیں بناتا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھے، گھر گئے. گھر جا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اپنے بچے کو کہیں پہ لے جانا ہے، اس کو نہلا دھولا کر کے پاک و صاف کر دینا، اس کو تیار کرنا. پھر اپنے بیٹے سے اسماعیل سے کہا کہ جاؤ، جب تم آپ میرے ساتھ آنا تو اپنے ساتھ میں چھری اور رسی لے کر آنا. تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہمیں لکڑیاں چننے کے لیے جانا ہے، کاٹنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، چھری لے کر کے آنا. بچے کو کیا پتا کہ میرا باپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تو بیٹا تیار، نہا دھو کر کے کپڑے وغیرہ پہن کر کے ہاتھ میں چھری اور رسی پکڑ کر کے نکلنے کو تیار ہے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے بچے کو نکلے ہیں. ادھر شیطان آ گیا. شیطان آ کر کے حضرت حاجرہ سے کہنے لگا تمہیں خبر بھی ہے کہ تمہارا شوہر ابراہیم بچے کو کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ تو حضرت حاجرہ کو چونکہ علم نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہیں پر بھی لے جائے، کسی جگہ لے جا رہے ہیں. تو پھر شیطان ٹانگ اڑا کر کے کہتا ہے نہیں تیرا شوہر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. عموماً جو شیطان کا کام ہے مردوں کی بنسبت عورتوں کے پاس جاتا ہے. جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا اللہ کی جانب سے اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری بیوی کی رہائش یہ جنت ہے، جنت کی ہر چیز تم کھا سکتے ہو سوائے اس پھل کے. اللہ نے نشاندہی بھی کر دی، دکھا دیا کہ اس پھل کے قریب نہ جانا. فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اگر تم چلے جاؤ گے وہاں سے پھل کھاؤ گے تم تو ظالم ہو جاؤ گے. ظالم کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے آرڈر جو دیا تھا اس کے خلاف تم کر رہے ہو.
پھر حضرت آدم علیہ السلام گئے جنت کے اندر، اللہ کی باتیں ہوئیں، حضرت آدم گئے، ایک عرصہ گزر گیا، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ شیطان وہاں پر بھی آیا تو حضرت حوا کے پاس آیا تھا، جو زیادہ مقدار میں بھڑکایا تھا عورت کے پاس آتا ہے، چونکہ مرد کا دل تھوڑا سا سخت ہوتا ہے عورتوں کی بنسبت، لیکن عورتوں کا دل تھوڑا سا نرم ہوتا ہے، ذرا سی بات کو برداشت نہیں کرتی۔ تو شیطان آ کر کے ورغل آیا حضرت حوا کے پاس۔ حضرت حوا نے کہا جی چلے اس کو کھا کر کے تو دیکھ لیں، اس میں کیا حرج ہے، ہم تو جنت میں آ گئے۔ تو بھول ہوئی حضرت حوا کی بات میں، حضرت آدم علیہ السلام آ گئے، پھر جنت کے اندر جس پھل کو اللہ نے منع کیا تھا کھانے اس پھل کو کھا گئے۔ پھر اللہ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہی ہوا، کہا تم تو دونوں ظالم بن گئے، جاؤ اب تمہیں یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں، جاؤ زمین پہ۔ یہاں پر جو شیطان نے بھڑکایا تھا حضرت حوا کے توسط سے حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھا گئے۔ وہی شیطان پہلے ادھر حضرت ابراہیم کے باب میں حضرت حاجرہ کے پاس آ رہا ہے، آ کر کے سمجھا رہا ہے، بجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جاؤ جلدی سے، پتا بھی ہے تمہیں ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے جا رہا ہے، وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا ارے بے وقوف، کہیں تو نے سنا ہے کہ بیٹا باپ کو ذبح کرنے کے لیے جاتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو کہیں ذبح کرنے کے لیے جاتا ہے؟ باپ کے دل کے اندر بیٹے کی محبت بھری رہتی ہے، باپ کہاں سے لے جائے گا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے؟ تو شیطان ایک قدم آگے کر کے پھر یہ کہنے لگا ہاں ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ضرور لے کر کے جا رہا ہے، یہ حکم اللہ کا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا تو حضرت حاجرہ یہ کہنے لگی جب حکم اللہ کا ہے تو کیوں ٹانگ لڑا رہا ہے؟ جا ابراہیم کو کرنے دے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے دے، معاملہ ابراہیم کا اور اس کے پروردگار کا ہے، میں بیچ میں اس کے نہیں آ سکتی، میں بیچ میں آ گئی تو اللہ کا حکم ٹل جائے گا۔ یہ شریعت پر جمی رہنے والی خواتین کا دل بھی ایسا تھا، بیچ میں شریعت کی بات آتی تو روکنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ہماری عورتوں کو دیکھ لیں، اگر کوئی کام ہم کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے، تو کہتی ہیں ہمارے رشتہ دار کے اندر کھلبلی مچ جائے گی، ہمارے رشتہ دار بے چین ہو جائیں گے، ہماری بدنامی ہوگی، اللہ کا حکم جائے تو بھاڑ میں جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج کی ہماری عورتیں ہیں، ہم صحیح رہنمائی کریں، شریعت کی طرف انہیں توجہ دلائیں تو کہتی ہیں کہ شریعت نہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے سامنے ہماری بدنامی ہوگی۔ یہ اللہ کے حکم پہ چلنے والی عورتیں نہیں ہیں۔ اگر اللہ کے حکم پہ چلنے والی عورتیں ہوتی تو حضرت ابراہیم کی بیوی کی طرح ہوتی۔ حضرت حاجرہ نے شیطان کو بھگا دیا کہ ملعون چلا جا یہاں سے، اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا شوہر وہ کام کر گزرے گا، میں اس میں بیچ میں نہیں آ سکتی۔ جب عورت سے کام نہیں بنا تو پھر یہ شیطان ادھر سے آیا، حضرت اسماعیل کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا بیٹا تم اتنا جو تیار ہو کر کے جا رہے ہو تمہیں پتا بھی ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا مجھے پتا نہیں، میرے ابو کہیں لے جانا چاہ رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ پھر شیطان نے کہا یہ تمہاری گردن کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو بیٹے نے بھی پوچھ لیا میرا باپ مجھے ذبح کر سکتا ہے؟ تو پھر شیطان نے وہی کہا نہیں یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی باتوں میں آ کر کے تمہارا باپ تمہاری گردن پہ چھری رکھنا چاہ رہا ہے۔ جیسے ہی کہ اللہ کا نام سنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زبان سے بھی یہ نکل گیا جب آرڈر اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، جا تو یہاں سے نکل جا، میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ پھر
پھر وہاں سے آیا، جب اسماعیل سے بھی کام نہیں چلا تو باپ کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا ابراہیم یہ اللہ کا حکم تھا تو خواب میں تھا، اگر اللہ چاہتا تو تجھے بیداری کے حالت میں ذبح کرنے کا حکم دیتا، یہ بس خواب ہے، خواب کی وجہ سے تو اپنے بیٹے کو کیوں آگ میں ڈالنا چاہتا ہے، کیوں اس کی جان لینا چاہتا ہے، اسے ذبح کرنا کیوں چاہتا ہے، یہ تو بس خواب ہے۔ وہاں سے بھی ورغلانا چاہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں پھینکی۔ جمرہ عقبہ تھا، جس جگہ حاجی لوگ 3 جگہوں پہ 7 کنکریاں مار کے جاتے ہیں۔ جمرہ عقبہ کے پاس 7 کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر آتے ہیں جمرہ وسطیٰ کے پاس، وہاں پر بھی 7 کنکریاں پھینکتے، پھر آگے جاتے ہیں جمرہ کبریٰ کے پاس، وہاں پر بھی 7 کنکریاں پھینکتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، ملعون کو اٹھایا، 7 کنکریاں پھینکی، پھر دوسری مرتبہ ادھر کے راستے سے آیا تو وہاں پر 7 کنکریوں کو پھینکا، پھر تیسری مرتبہ آیا تو وہاں پر بھی 7 کنکریاں پھینکی۔ اللہ رب ذوالجلال کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ ادا حاجی پر لاگو کر دیا۔ اللہ نے کہا جب تک حاجی ان کو نہیں کرتا تب تک کہ اس کا حج نامکمل ہو جائے گا۔ اللہ کے محبت کے اندر جو قدم حضرت حاجرہ نے اٹھایا تھا وہ بھی اللہ کو پسند تھا، تو صفا مروہ کی سعی واجب کر دی حجاج پہ۔ پھر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کنکریاں مارنے کی ادا، پھر اس کو بھی حجاج کرام پر اللہ نے ضروری قرار دے دیا۔ تمہیں یہاں سے گزرنا پڑے گا تو کنکریوں کو 7 کنکریوں کو مارتے جانا پڑے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات کو کاٹ کر کے اپنے بیٹے کو آگے لے گئے، چونکہ بیٹے کو یہ خواب اس کا علم تھا کہ مجھے ابا جان لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ جیسے جب ذبح کرنے کی باری آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹے نے 2 باتیں رکھی۔ کہا ابو جان اگر آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو میرے کپڑوں کو سمیٹ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خون تیز مقدار میں اڑ کر کے میرے کرتے پہ لگ جائے، پھر اس کرتے کو آپ میری ماں کے پاس لے جاؤ تو میری ماں کو بہت غم ہوگا، چونکہ بیٹے کے ذبح کا مسئلہ ہے۔ ہاں اتنا تو ہے برداشت تو کر لیتی ہیں چونکہ اللہ کا حکم تھا، لیکن غم ہر ایک کو ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہی کہ جب تم میری والدہ کے پاس جاؤ تو میری والدہ کو میرا سلام کہتے ہیں۔ بہت ساری بات چیت ہوئی باپ بیٹے کی، مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت اسماعیل نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، مجھے کروٹ لٹا دیں، کہیں آپ کی نظریں مجھ پر جم نہ جائیں، آپ کے دل کے اندر میری محبت آپ کے دل کو جلا نہ ڈالے، پھر اللہ کے حکم میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، پھر مجھے رسیوں سے باندھ دینا اور چھری کو تیز کر دینا، ایک ہی مرتبہ میں میرا گلا کٹ جائے، میرا ذبح ہو جائے اور اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ کوئی کہہ سکتا ہے آج کا ہمارا بچہ، کیونکہ ہم نے تربیت ہی بے ڈھنگی کی ہے اپنی اولاد کی۔ جب بچپن سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام اپنی اولاد کے دلوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ ٹھوس ٹھوس کر کے بھرا جائے تو ہمارے بچے بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا، یہ کہا یا اللہ میں تیری خاطر اپنے محبوب کے گلے کو کاٹنے کے لیے تیار ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ واقعہ تو ہر سال ہمارے ساتھ چلتا ہے، کبھی ہم نے سبق لیا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے نکلے ہیں، اور ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے ناجائز چیزوں کو چھوڑ دیں، شریعت کے اندر آڑ آنے والی چیزوں کو چھوڑ دیں، حرام کاریوں کو چھوڑ دیں۔ رشوت لینے والا کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اللہ کے لیے رشوت کو چھوڑ دوں گا،
سود خور کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اللہ کے لیے سود کو ترک کر دوں گا. کبھی شرابی یہ نہیں سوچا کہ ابراہیم وہاں پر اللہ کی رضا کے لیے چھری کو اٹھا لیا تھا, میں اسی اللہ کے لیے آج سے شراب پر پابندی لگا سکتا. کبھی چور نے یہ عہد نہیں کیا کہ آج سے میں اللہ کے لیے چوری نہیں کروں گا. اور شریعت کی دھجیاں اڑانے والے نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں آج سے اس اللہ کے لیے شریعت کی پابندی کروں گا. بے نمازی کبھی یہ نہیں سوچا کہ آج میں اسی اللہ کے لیے نماز کا پابند بن جاؤں گا. ہر سال ہمارے کانوں سے یہ واقعہ گزرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس طرح انہیں ذبح کرنے کے لیے گئے. بیٹا نے باپ سے یوں کہا, باپ نے تسلی کے لیے یوں کہا, لیکن ارے ہم نے سبق کیا سیکھا ہے اس واقعے سے؟ اتنی بڑی چیز, اپنے لخت جگر اپنے محبوب کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم تیار ہیں, ہم شریعت پر اللہ کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں. الغرض, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا کر کے چھری اٹھا کر کے ذبح کرنا چاہا, لیکن چھری چلتی تو کیا اس کا نشان بھی گلے پہ نہیں پڑ رہا ہے. ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر خلق ہو رہا ہے, بے چینی ہو رہی ہے, ارے کمبخت چھری چلتی کیوں نہیں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ چھری کو اٹھایا, پھر تیز کیا, پھر چلایا, پھر نہیں چل رہی, پھر تیسری مرتبہ اٹھایا, پھر چلایا, پھر بھی نہیں چل رہی. اللہ رب ذوالجلال نے یہ آواز لگائی, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, اپنے امتحان میں تم نے 100 نمبر کے مارکس لے لیے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پھر آگے اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اس سے پہلے کہا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابراہیم, یہ جو اب تمہارا امتحان ہوا تھا سب سے بڑا امتحان ہے. بچپن کے لے کر کے آج تک جتنے امتحانات تم پہ میں نے لاگو کیے تھے, یہ بیٹے کو ذبح کرنے کا امتحان سب سے بڑا اور بھیانک تھا. اللہ نے مبین کا لفظ استعمال کیا, لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. بہت ہی کھلی آزمائش تھی, بہت ہی بھیانک آزمائش تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام, جب اس میں حضرت ابراہیم کو کامیابی ملی تو پیچھے اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. دیکھا آسمان سے آواز آئی, دیکھا نظر اٹھا کر کے حضرت جبرائیل ہیں, سفید رنگ والا, لمبی لمبی سینگوں والا ایک دمبا لے کر کے آ گئے. آ کر کے پھر کہا کہ اللہ رب ذوالجلال کا آرڈر اور حکم یہ ہے کہ تم اس کو ذبح کر دینا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو اٹھایا, جو چھری تیز کرنے کے باوجود اپنے بیٹے کے گردن پر نہیں چلی, اپنے بیٹے کے گلے پر نہیں چلی, وہ چھری ایک مرتبہ کے کاٹنے سے دمبے پر چل گئی. پھر اس ادا کو اللہ رب ذوالجلال نے اٹھا لیا, کہا جب تک قیامت کا عالم طاری نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سنت ابراہیم کو دنیا بھر میں چلایا جائے گا. حجۃ الوداع کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. 100 اونٹ میں سے بذات خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو نہر کیا. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے, چھوٹے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. ذبح یعنی کاٹنا, اونٹ کو کاٹا نہیں جاتا, اسے چھری سے نہر کیا جاتا ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو نہر کیا. باقی کے جو اونٹ تھے 27 اونٹ حضرت علی کے حوالے کر دیے کہ کہا تم ان کا نہر کر دو. کل 100 قربانی اللہ کے نبی کی طرف سے تھی, پر نہر کیا اللہ کے نبی نے 63 اونٹوں کا. ادھر 27 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جناب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کا نہر کیا, اور اللہ کے نبی کی عمر بھی جو تھی وہ 63 سال کی زندگی تھی. تو گویا کہ ایک سال کا ایک اونٹ ہو گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل الگ سے 10 سالوں تک کی قربانی کی ہے.
پھر قربانی کو واجب کر دیا شریعت نے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة ان يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. جس بندے کو میں نے طاقت دی ہے کہ وہ اطمینان کے ساتھ آسانی کے ساتھ جانور کا ذبح کر سکتا ہے پھر بھی ذبح نہ کرے تو اسے ہمارے عیدگاہ آ کر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, وہیں سے بھگا دو, اسے حق ہی نہیں ہے ہمارے عیدگاہ آنے کا. مالوں کو ہم سڑا رہے ہیں دوسری جگہوں پہ. ادھر جب شریعت کی بات آتی ہے تو شریعت ہی کی باتوں کو کاٹ دیتے ہیں. پھر بیچ میں یہ بھی آواز اٹھتی ہے کہ بھائی قربانی کیوں کریں, قربانی تو فضول ہے, اس سے تو جانور بھی کٹتا ہے, خون بھی بہہ جاتا ہے, پھر وہ کھا لیتے ہیں. اس سے اچھا ہے کہ ہم یتیموں کی کفالت کر دیں, غریبوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیں, جن گھروں کے اندر چراغ نہیں جل رہا ان گھروں کے اندر راشن دے دیں. یہاں پر ہمیں عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ شریعت کے اندر عقل کو دخل نہیں ہے. شریعت ہماری کہتی ہے کہ اٹھ تو ہمیں اٹھنا پڑے گا, ہماری شریعت کہتی ہے کہ بیٹھ جا تو ہمیں بیٹھنا پڑے گا. جب اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے تو ہم اپنے عقلوں کو کیوں لڑائیں کہ یہ قربانی فضول ہے, اس سے اچھا یہ کہ ہم غریبوں کے گھروں کے اندر راشن دے دیں. یہ بات ہمارے دماغوں کے اندر کیسے پک گئی جب ہمارے سرکار نے قربانی کی ہے. خود قرآن کا حکم ہے, احادیث کا حکم ہے. اگر کوئی مالدار سوچتا ہے کہ میں 10-12 ہزار بکرا لے کر کے کوئی جانور لے کر کے قربانی کر لوں, اس سے اچھا یہ ہے کہ میں کسی غریب کی شادی کرا دوں, تو قسم خدا کی اس پر قربانی واجب ہے. قربانی اس کے ذمے میں کبھی ختم نہیں ہوگی. ہاں جو اس نے شادی کرائی غریب کی الگ, اس کی فضیلت الگ ہے, اس کا نفع اسے الگ سے مل جائے گا, لیکن اس کے ذمے قربانی واجب ہے. یہ منصوص مسئلہ ہے, قرآن سے ثابت شدہ مسئلہ ہے, حدیث سے ثابت شدہ ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, قربانی کرنا واجب ہے. اس میں بہانے بنانے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کی کفالت کریں گے, ان کے گھروں کے اندر راشن اور سودے کو لے جا کر کے رکھ دیں گے, یہ کیوں نہیں کرتے کہ 40,000 کا موبائل رکھنے کے بجائے 10,000 کا موبائل رکھ لیتے, 30,000 میں ان کی کفالت کرتے. لاکھوں کی گاڑیاں رکھنے کے بجائے کم پیسوں کی گاڑیاں رکھ لیتے, انہی پیسوں کو اٹھا کر کے غریبوں کی شادیاں کیوں نہیں کرواتے. جب شریعت کا مسئلہ آتا ہے تو دماغ سے بہت سارے باتوں کا پتنگڑ بنا کر کے شریعت میں مداخلت, شریعت کی باتوں ہی کو کاٹ دیتے ہیں. شریعت کے معاملوں کے اندر سمجھوتا نہیں ہے. جو حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے قربانی کا, ہمیں قربانی کرنی پڑے گی. اور قربانی جو بندہ نہیں کرتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے دھتکارا ہوا, ہمارے مسلح کو نہ آئے, ایسا بدبخت ہے. ہاں قربانی کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانور کے بارے میں فرمایا, جس جانور کو ہم قربانی کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لیأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا. وہی جانور جس کو ہم نے دنیا میں ذبح کیا ہے قیامت کے دن اپنے خون کو لے کر آئے گا, اپنے سینگوں کو لے کر کے آئے گا, اپنے سارے اعضاء کو لے کر آئے گا, بال کو تک لے کر کے آئے گا, لے کر کے اللہ کے بارگاہ میں سفارش کرے گا, اے اللہ تو نے اس پر قربانی کو واجب کیا تھا, اس نے عمل کو کیا ہے, دلیل میں خود تیرے دربار میں حاضر ہو, اے اللہ اس کے بیڑے کو پار کر دینا. تو قربانی کے مسئلے کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہے مالداروں پہ. جس بندے پر, جو بندہ صاحب نصاب ہے, اتنی وسعت ہے کہ قربانی کر سکتا ہے, ہاں جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے, 15-15 ہزار کی طاقت نہیں ہے, تو شریعت میں مسئلہ بھی ہے, ایک جانور کے 7 حصے بنتے ہیں, بڑے جانور کے ایک حصہ تو کم از کم لے لیں 4-5 ہزار کا. 4-5 ہزار کا کون سا زیادہ مسئلہ ہے. جہاں پر شرکاء ہیں, بڑے جانور کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہیں, اس میں سے اپنا حصہ بھی لگوا لیں, تو ایک تو ہمارے ذمے سے وہ فرض, وہ واجب نکل جائے گا. پھر ہم جو وعیدات ہیں اس سلسلے میں, اس سے بھی اللہ کی نگاہ میں بچ جائیں گے. تو ہر مسلمان کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے, کوشش نہیں بلکہ ضرور قربانی کرنی چاہیے. جن پر قربانی واجب ہے, جن کے پاس وسعت ہے, تو قربانی ضرور کریں. قربانی کے بارے میں 2 چند مسئلے ہیں, بہت سارے مسئلے ہیں جانور کے سلسلے میں. انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہو سکے تو عید کے موقع پر ہی
جو قربانی کے جانور کے تعلق سے کچھ مسئلے بتائے جائیں گے۔ اب آج ماحول ایسا چل رہا ہے کہ قربانی کی خریداری کا ماحول چل رہا ہے، تو ایسے سلسلے میں ہم بے توجہی کے عالم میں ایسی قربانی کے لیے جانوروں کو خرید لیتے ہیں جو شریعت ہماری ناپسند کرتی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ قربانی تو کرنا ہے، کم قیمت کا بکرا مل گیا، 5,000 6,000 روپے بکرا مل گیا، لاغر کمزور دبلا سا پتلا سا قربانی کے لے کر کے لائے، ہم ذبح کر دیے۔ کبھی اپنے عقیقوں کے اندر اس طرح کا بکرا ہم ذبح کرنا گوارا کر سکتے ہیں؟ شادیوں کے اندر اس طرح کے بکروں کو ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا دل گوارا کر سکتا ہے؟ اس طرح نڈھال کمزور نحیف لاچار مجبور بکرا ہم ہی قربانیوں کے اندر دیتے ہیں، لیکن وہی بکرا قربانی کے اندر ہم کاٹیں اس بکرے کو شادیوں میں، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، کیونکہ وہ مرتنگلا کمزور ہو چکا ہے۔ مخلوق کی بات آتی ہے تو موٹا تگڑا بکرا چاہیے، خالق کا حکم آتا ہے تو کمزور بکرا لینا چاہتے ہو۔ شریعت نے کچھ باتیں بھی رکھی ہیں کہ جو بندہ قربانی کے جانور کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر کوالٹیز بھی ہونی چاہیے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ کمزور ہو، لاغر ہو، دبلا سا پتلا سا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ پھر جو بندہ خارش زدہ ہو، جسم میں کھجلیاں ٹانگوں سے ہلاتا رہتا ہے، کھجلی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے بکرے کی بھی قربانی درست نہیں۔ پھر جس بکرے کے کان کٹے ہو، ناک کٹے ہو، یا پھر آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہو، ایسا بکرا قربانی کے لیے دینا درست نہیں ہے۔ پھر جس بکرے کی یا دمبے کی دم چوتھائی حصے تک پہنچ گئی کٹی ہوئی تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ پھر جس بکرے کے تھن خشک ہو گئے ہوں، ان ساری چیزوں کو پرکھنا پڑے گا ہمیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری قربانی درست ہونی ہے تو پرکھ کر کے ہمیں جانور کو لینا پڑے گا۔ سمجھتے کہ بھائی تھنوں کے اندر کون ہاتھ ڈال کر کے دیکھا کہ دودھ کتنا ہے؟ ہماری شریعت کہتی ہے کہ جس جانور کے تھن سوکھ گئے اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اگر 2 تھن ہیں، ایک تھن میں دودھ آ رہا ہے پھر دوسرے میں بند ہو گیا، یہاں پر بھی شریعت کے اندر مسئلہ بن جائے گا۔ جب اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، بالکل جیسا شریعت ہماری کہتی ہے اس پہ ہم اپنا قدم رکھیں گے۔ پھر اب سینگوں کا مسئلہ آتا ہے۔ عموماً یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی، عموماً سینگوں والا مسئلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ 1-2 بڑی بڑی لمبی سی سینگیں ہوتی ہیں، آدھی کٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بھاری ہوتا ہے جانور، یا بڑا جانور ہو یا چھوٹا بکرا وغیرہ ہو، بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن سینگیں آدھی کٹ ٹوٹ جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن قربانی ہو سکتی ہے۔ شریعت نے بتایا ہے کہ ایسے جانور کی جس کے سونگ بالکل جڑ سے کٹ گئے، یہاں سے بالکل یہیں سے ٹوٹ گئے، اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جانور کے جو اندر کا دماغ ہے اس پر اثر پڑتا ہے۔ اور شریعت کے اندر یہ بات بھی ہے، جو جانور مجنون یا پاگل ہو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے، تو ایسے جانور کا انتخاب کرے۔ اگر آدھی سینگ ٹوٹی ہے، جانور مضبوط ہے، صحیح سالم ہے، تو اس کو لے لے۔ ہاں بالکل جڑ ہی سے اس کی سینگ کٹ گئی، اس سے دماغ تک اثر پہنچ سکتا ہے، تو ایسے قربانی کی جانور درست نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ بتا دوں، یہ ساری چیزیں ہیں، سینگ بھی اچھے ہیں، بالکل کان بھی اچھے ہیں، ناک بھی اچھے ہیں، بینائی بھی اچھی ہے، خارج زدہ بھی نہیں ہے، لیکن عمر کم ہے تب بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہاں پر اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جانور تو بالکل صحیح سالم ہے، لیکن عمر کا بھی شریعت نے قید لگایا ہے۔ اگر بالکل بڑے جانور ہوں، جیسا کہ اونٹ ہوں، ہمارے یہاں کے معاشرے کے اندر اونٹ کاٹنے کا رواج تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کاٹ رہا ہے تو اونٹ کی عمر 5 سال کی ہونی ضروری ہے۔ اس سے چھوٹا جانور، گائے، بیل، بھینس، اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے بندہ، جانور تو صحیح سالم ہے لیکن اس کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے، 2 سال سے زائد کی۔ پھر اس سے چھوٹا والا جانور، بکرا یا بکری، ان کی عمر 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم میں 8 مہینے کا ہو تو پھر قربانی پہ اثر پڑے گا۔ یہ بکرا بکری کی بات ہے، لیکن دمبا ہو یا بھیڑ ہو، یہ تھوڑا ہٹ کر ہوتے ہیں۔ بکروں کی ذات الگ ہوتی ہے دیکھنے میں، یہ دمبا فربا نظر آتا ہے، موٹا سا نظر آتا ہے، بھیڑ اور دمبا یہ موٹے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ موٹے ایسے ہیں، سال سے کم ہیں لیکن موٹے ہیں، تو ان کی قربانی درست ہے۔ بکرا اور بکری کا مسئلہ ہو تو 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے، لیکن اگر دمبا اور بھیڑ کا مسئلہ ہو
تو 1 سال ہونا ضروری ہے. ہاں دیکھنے میں وہ ایسا لگتا ہے کہ 1 سال ہے اس کو, ہاں اگرچہ کم بھی ہوں, لیکن دیکھنے میں دمبا اور بھیڑ 1 سال سے زائد کا لگ رہا ہے تو اس کی قربانی درست ہے. یہ جانوروں کے بارے میں تھی. لیکن جو مہینہ چل رہا ہے ذوالحجہ کا, یہ بڑا بابرکت مہینہ تھا. ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے عید کی 1 دن پہلے تک مسلسل 9 دن کے روزے رکھنا بہت بڑا ثواب کا کام تھا. پچھلے جمعے میں باتیں بتانا تھے لیکن وقت کی کمی تھی تو میں نے نہیں بتایا. اگر کوئی بندہ ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے مسلسل 9ویں ذوالحجہ تک ایک روزہ رکھتا ہے تو مسلسل اسے 1 دن کے روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. 1 روزہ رکھا, اللہ کی طرف سے یہ آفر ہے کہ 1 سال مکمل روزے کوئی بندہ رکھ سکتا ہے, مسلسل 1 سال کے روزے. کتنا بڑا آفر شریعت نے ہمیں دیا ہے. پھر اگر چھوڑ دیں, ہمارا جسم ساتھ نہیں دے رہا تو الگ مسئلہ ہے. آگے آئیں, عید سے 1 دن پہلے, عید ہماری آنے والی ہے جمعرات 10 ذوالحجہ کے دن, اس سے 1 دن پہلے جو چہارشنبے کا دن ہے وہ 9ویں ذوالحجہ کا ہے. ہر ایک بندے کو یہاں پر روزہ رکھنا ہی چاہیے. یہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 9ویں ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے اسے اللہ رب ذوالجلال نے یہ آفر دیا ہے. شروع دن سے کوئی آدمی مسلسل 9 روزے ایک دن کے رکھ رہا ہے تو وہاں پر 1 روزے کے بدلے میں 1 سال کا ثواب. صرف 9 ذوالحجہ کا روزہ یعنی عید سے 1 دن کا پہلے کا روزہ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ بھی معاف ہوں گے, آگے جو کرنے والا ہے گناہ صغیرہ اس کی بھی دھلائی ہو جائے گی. یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اللہ تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر کے اس کی موت تک کے احوال کو جاننے والا ہے. وہی اللہ 2 سال کا اجر رکھا ہے. 1 سال پچھلے کے گناہ بھی معاف, 1 سال اگلے گناہ بھی معاف. تو جو چہارشنبے کا دن آنے والا ہے 9ویں ذوالحجہ, تو ہر بندے کو روزہ رکھنا چاہیے. جب شریعت نے اتنا سستا سودا ہمارے ساتھ کیا ہے تو ہم اس سودے میں اپنا ہاتھ کیوں نہ بڑھائیں. ہر ایک کو نفع کمانا چاہتا ہے. دنیا کے معاملات میں تو ہم یہاں سے کلکتہ, لنڈن, بیرون کا سفر کر لیتے ہیں, تجارت کا مسئلہ ہے. یہاں پر اللہ گھر بیٹھے دے رہا ہے, کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں. گھر میں پڑھا رہے 1 دن کا روزہ رکھ لے, میں تیرے اگلے سال کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دوں گا. اگر ہم نہ رکھیں تو کم بخت ہم ہی ہوں گے, کم نصیبی ہمارے حصے میں آئے گی. تو ہر ایک بندہ ارادہ کرے 9ویں ذوالحجہ یعنی چہارشنبے کا روزہ رکھے. پھر چہارشنبے کے دن سے دوسرا مسئلہ شروع ہو جائے گا. وہاں سے ایام تشریق کے دن شروع ہونے والے ہیں, عید سے 1 دن پہلے. جب آپ فجر کے دن آئیں گے چہارشنبے کے دن سے, فجر کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہنا ہر بالغ پر واجب ہے. یعنی اس دن سے لے کر 5 دن تک, چہارشنبہ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات کہیں گے. عید الاضحیٰ میں جس طرح کہتے ہیں, اب چہارشنبے کی فجر کی نماز سے لے کر اتوار کی عصر کی نماز تک کہیں گے. اور یہ صرف مردوں پر نہیں ہے, عورتوں پر بھی واجب ہے. اگر کوئی عمدن یعنی جان کر کے چھوڑ دیا, مجھے معلوم ہے کہ تکبیرات تشریق بلند آواز سے کہنا ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد, مجھے معلوم ہے مجھ پر واجب ہے. پھر بھی اگر میں نہیں کہہ رہا ہوں تو شریعت مجھے گنہگار ٹھہراتی ہے. شریعت کی نظر میں میں گنہگار بن جاؤں گا. شریعت کے موٹے موٹے باریک مسئلے ہیں, مسئلے تو ویسے بہت سارے بتانے کے, لیکن وقت کا دامن بھی کم ہے. بس اس ہفتے ایڈجسٹ ہو جائیں گے, آئندہ ہفتے تک اتنے مسئلے. انشاءاللہ اگلے جمعرات کو عید ہوگی, اگر وقت ملا تو قربانی کے تعلق سے اسی دن صبح میں بھی کچھ آپ حضرات کے سامنے مسئلے بتائے جائیں گے. لیکن جتنی باتیں مسئلے کے اعتبار سے کہیں قربانی کے جانور کے قبیل سے ہوں یا قربانی کے سال عمر کے قبیل سے ہوں, یا روزوں کا مسئلہ ہے 9ویں ذوالحجہ, یا پھر تکبیرات تشریق کا مسئلہ ہے, ان مسئلوں کو ذہن میں رکھیں, پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.